نے جہاں تک اجازت دی ہے ان کی توقعات پوری کیجئے، دوسروں کی، والدین کی، شوہر کی، رشتہ داروں کی، اولاد کی، دوستوں کی، اس لیے کہ دوسروں کی توقع پوری کرنے سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، انسان دوستی کا حق ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی توقع ایسی ہے جو کہ غیر حقیقی توقع ہے یا شریعت کے خلاف ہے تو اب وہ توقع تو پوری کی نہیں جا سکتی۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تو والدین کی اطاعت کر، لیکن اگر وہ یہ توقع رکھیں، یہ کوشش کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، فلا تطعہما، تو ان کی بات مت مان، اس لیے کہ یہ توقع جو ہے والدین کی یہ شریعت کے خلاف جا رہی ہے، تو خلاف شریعت توقعات تو پوری کی نہیں جا سکتی۔ تو یہ انسان کے لیے ذرا سا چھانٹ لینا توقعات کو آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے بس پڑتے جس حد تک آپ دوسروں کے کام آ سکیں، الحمدللہ اچھی چیز ہے، نیکی ہے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ ایک تو ہے نا حق ادا کرنا لوگوں کا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو فرض کا درجہ ہے۔ جو لوگوں کا حق ہے ہمارے اوپر وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک ہے حق سے بڑھ کر دے دینا کسی کو، جو کہ توقعات ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو اوروں کی توقعات پر پورا اترنے والا محسن بن جاتا ہے۔ تو یہ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے انسانوں کے ساتھ، حتی الامکان، حق سے بڑھ کر ان کو دے دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے اجر ہی اجر ہے۔ تو یہ چند پہلو ہوئے توقعات کے۔ اب ایک پہلو کیا ہوا، دوسروں سے توقع کہ میرے لیے وہ کیا کریں گے، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کسی کے لیے کچھ کرے تو یہ توقع رکھے کہ وہ بدلے میں میرے لیے اس سے بڑھ کر کام کریں گے، یہ پھر ایک طرح کی فقیری ہے۔ دوسروں سے کچھ لینے کے منتظر رہنا، دیکھیں ہاتھ پھیلانے والا تو ہاتھ پھیلانے والا ہی ہے، چاہے وہ پیسے کے لیے ہاتھ پھیلائے یا وہ توقع کے ساتھ ہاتھ پھیلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ دے دیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو تم دینے والے بنو، لینے والے مت بنو، خود کو دوسروں کا محتاج مت کرو۔ نقصان کیا ہوتا ہے دوسروں سے توقعات لگانے کا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا، اس میں دو ہی احتمالات ہیں، دو ہی چانسز ہیں، یا تو کوئی ہماری توقع پر پورا اترے گا یا توقع پر پورا نہیں اترے گا، اور تیسری تو کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں نقصان ہی نقصان ہے ہمارا، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ توقع پر پورے اترتے ہیں تو بھی نقصان، اور نہیں اترتے تو بھی نقصان۔ تو وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے، کسی سے توقع لگائی آپ نے، اگر توقعات پر پورے اتر گئے وہ تو احسان نہیں مانتے، تعریف نہیں کرتے، ایکنالج اور اپریشیٹ نہیں کرتے، سوچتے ہیں ان کو تو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے ان سے۔ خاص طور پہ ہمارے ہاں سسرالی رشتوں میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے۔ اگر ساس نے بہو سے توقع لگائی کہ وہ ایسا ایسا میرے ساتھ سلوک کرے گی، اور جب وہ بہو سلوک کر جاتی ہے تو ساس کہتی ہے سو واٹ، کرنا ہی چاہیے تھا اس کو، اس نے کیا تو کیا بڑا کام کیا۔ تو نہ اس کو احسان مانا جائے گا، نہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، نہ تعریف کی جائے گی، تو کیا فائدہ ہوا؟ تعلقات کوئی بہتر تو نہ ہوئے، توقع کو فرض کے درجے تک بھی لے جاتے ہیں۔ پھر توقعات کو توقعات نہیں سمجھتے، اگلے کا احسان نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں کہ اس کا فرض تھا، اس کو یہ کرنا ہی چاہیے تھا، ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے اس سے، تو اس میں تعلقات بہتر نہیں ہوتے، اگلے کے اوپر وہ چیز بوجھ بنتی چلی جاتی ہے۔ اس نے تو اپنی طرف سے خوشی خوشی کوئی ایکسٹرا کام کیا تھا، اب تو وہ پچھتائے گا وہ ایکسٹرا کام کر کے کہ لو یہ تو اب میرے اوپر فرضی ہو گیا، یہ تو میرے اوپر اب انہوں نے پابندی ہی لگا دی کہ میں اسی طرح کروں گا یا کروں گی ہر وقت، تو وہ چیز اگلے کو پریشان کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پھر اگر وہ ہماری توقعات پر پورے نہیں اترتے تو شکایتیں ہوتی ہیں۔
اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی سے توقعات بڑھاتے ہیں وہ بھی ہم سے جواب میں توقعات بڑھاتے ہیں، پھر وہ بھی صرف حق پر راضی نہیں رہتے، بہت ساری توقعات کو، ایکسٹرا چیزوں کو وہ اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کے ہاں خوشی کی تقریب ہوئی، اب توقع رکھی جاتی ہے کہ سب مبارکباد دینے آئیں گے، تو بعض دفعہ لوگ ڈر کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں، ان کا دل بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے گھر نہیں گئے تو پھر شامت بہت آئے گی، زبردستی چلے جاتے ہیں بڑبڑاتے ہوئے۔ اب اگر ان کے گھر خوشی کی کوئی تقریب ہوئی، اب یہ توقع کریں گے کہ ہم بھی تو آئے تھے آپ کے یہاں، تو آپ کیوں نہیں آئی ہمارے یہاں؟ تو دوسروں سے توقعات بڑھا بڑھا کر ہم اپنی زندگیاں بوجھل کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہلکی رہے، میں چاہوں کہ میری زندگی ہلکی رہے، کوئی مجھ سے بہت چیزیں ایکسپیکٹ نہ کرے، کوئی توقعات نہ رکھے مجھ سے بہت زیادہ، پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں دوسروں سے توقعات نہ رکھوں۔ کسی نے کر دیا الحمدللہ، نہیں کیا کوئی بات نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ تو یہ توقعات ہیں جو کہ ہم کو بہت پریشان کر کے رکھتی ہیں۔ میں نے اتنا کیا، میرا شکریہ ادا نہیں کیا، میں نے یہ کام کیا، میرا نام نہیں لیا، میں نے یہ کیا، میری تعریف نہیں کی۔ یہ چیزیں انسان کو اپسیٹ کر دیتی ہیں۔ یہ کتاب ہے اصلاحی خطبات، اس میں انہوں نے کچھ توقعات کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ دیکھیے رشتہ داروں ہی سے توقعات ہوتی ہیں نا بہت زیادہ، اور انہی کی وجہ سے انسان پھر اپسیٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال صرف اللہ کے لیے کرو، اور اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے گن گائے گا یا میرا شکریہ ادا کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کام بھی کرو گے پھر بھی دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ ابھی تو ہم ساسوں کی بات کر رہے تھے، اب اگر ہم بہوؤں کی بات کریں تو بہویں چاہتی ہیں کہ قدم قدم پہ شکریہ ادا کیا جائے ان کا، اور جب نہیں کیا جاتا تو کام تو پھر بھی کرنا پڑے گا، کام سے تو نجات نہیں، لیکن خوشی نہیں ملے گی وہ کام کر کے، اس لیے کہ اپنے آپ کو دوسرے کا بلا وجہ محتاج بنایا۔ اگر اللہ کی خاطر وہ کام کریں تو اللہ بہت اجر دے، اور انسان خود بڑا کانفیڈنٹ رہے، خوش رہے، ورنہ جل جل کے، کڑ کڑ کے، رو رو کے زندگیاں گزارتی ہیں، اور کیے بغیر چارہ نہیں، کی بھی جاتی ہیں اور جلتی بھی رہتی ہیں کہ ہمیں تو صلہ نہیں ملتا، ہمیں تو بدلہ نہیں ملتا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ایک فقیر دوسرے فقیر سے کچھ مانگے۔ ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو کیوں نہ بادشاہ سے مانگے جو کہ دینے والا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں بڑا بادشاہ ہے، تم جاؤ، ہر ایک کو وہ بہت دیتا ہے، تو وہ چلا اس سے مانگنے کے لیے۔ جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے آگے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تو دروازے سے ہی واپس آ گیا۔ اس نے کہا جب یہ خود اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ خود کسی سے مانگتا ہے، تو میں اس سے کیوں مانگوں؟ تو کاش کہ ہم خواتین، کاش کہ ہم یہ بات سمجھ لیں تو ہماری زندگیاں ہلکی ہو جائیں، ذمہ داریاں ادا کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں، ان کی توقعات پر پورے اتریں اللہ کی خاطر۔ پھر یہ آگے لکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی غلط فکر کی وجہ سے عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، وہ کہتے ہیں الاقارب، الف سے ہے نا، الاقارب، اقارب کس کی جمع ہے؟ قرابت دار کی، الاقارب کل اقارب، اقرب کہتے ہیں بچھو کو۔ یہ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ رشتہ دار بچھو جیسے ہیں، ہر وقت ڈنک مارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آپ میرا قول مت سمجھیے گا، عربی کا محاورہ سنایا جا رہا ہے۔ ہر وقت ڈنک مارنے کی فکر میں رہتے ہیں، کبھی راضی نہیں ہوتے۔ یہ مثل اس لیے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی حسن سلوک کیا، اس امید کے ساتھ کیا ان کی طرف سے جواب ملے گا۔ جب توقع کے مطابق جواب نہ ملا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچھو ہو گئے۔ اب برا لگا، بہت غصہ آیا کہ ساس تو تعریف ہی نہیں کرتی، نن تو تعریف ہی نہیں کرتی۔ سسرال والوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جا جا کے میاں کو جتلاتی ہیں تاکہ میاں جو ہیں وہ شکریہ ادا کریں۔ تو کیوں میاں سے شکریہ چاہا؟ دل چاہے گا شکریہ ادا کرے گا، دل نہیں چاہے گا دھتکار دے گا۔
تو کیوں اپنے آپ کو اتنا نیچا کیا؟ کیوں کسی کے ٹھوکروں میں ڈالا اپنے آپ کو؟ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈگنیٹی پر قائم رہیں، وقار کے ساتھ کام کریں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ میرا فرض نہیں، تو بہتر ہے نہ کریں، بجائے کہ کرنے کے بعد پھر روئیں اور دھوئیں، منع کر دیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی۔ یہ اصول بنا لیں پلیز زندگی کا، کہ جتنی توقعات خوشی خوشی پوری کر سکتی ہیں کیجئے، جو توقعات پوری نہیں کر سکتی کہہ دیں مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور ایک فائدہ توقعات پوری کرنے کا ویسے ہوتا یہ ہے کہ نیچے گرتے گرتے بھی انسان کم از کم فرائض کے درجے تک تو رہتا ہی ہے، یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت اچھی طرح کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں کر پاتا، تو یہ پھر نہیں ہوتا کہ پھر فرض بھی نہ ادا کرے، ذمہ داریاں بھی نہ ادا کرے۔ تو حسن سلوک کرنے کا، توقعات پوری کرنے کا سوچتے ہیں، تو پھر اگر بہت بھی کم ہو جاتا ہے معاملہ، کم از کم فرض تک آ کر وہ رک جاتا ہے، منیمم تھریش ہولڈ تو اتنی رہ جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن انشاءاللہ ایسے لوگ کسی کی حق تلفی کا وبال اپنے سر پہ نہ اٹھائیں گے۔ پھر ایک اور جگہ یہ لکھتے ہیں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں؟ انہوں نے جواب دیا الحمدللہ بہت اچھا حال ہے۔ پھر فرمایا میاں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا؟ یعنی میں وہ شخص ہوں کہ کائنات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب کائنات کی ہم کیا بات کریں، ہم رشتہ داروں کو رکھ لیتے ہیں کائنات کی جگہ، کہ ساس تو میری مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں بولتی، کوئی کام نہیں کرتی، میرا میاں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، نندیں ہر کام میری مرضی کے مطابق کرتی ہیں، بھابیاں اور میرے بہن بھائی سب میری مرضی کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کائنات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہوں، اس سے زیادہ خوش، اس سے زیادہ عیش میں کون ہو سکتا ہے؟ سوال کرنے والے کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا یہ بات تو انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی کہ اس کائنات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے۔ آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ہو جاتا ہے؟ اور بزرگ نے جواب دیا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا ہے، بس جو میرے اللہ کی مرضی ہو وہ میری مرضی ہے، جو میرے اللہ کی مشیت وہی میری مشیت، اور اس کائنات میں ہر کام اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی انا کو مٹا دیا ہے، اس لیے ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں، بہت عیش میں ہوں۔ یہ بھی بڑا اعلیٰ درجہ ہے نا، محسن بننا آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک نسخہ ہے، ہم چاہتے ہیں نا سکون، ٹرینکولیٹی، ایک ہی نسخہ ہے، یہ آزمایا ہوا ہے اور آپ بھی آزما کے دیکھیے، وہ یہ کہ مخلوق سے توقعات ختم کر دو۔ مثلا یہ توقع رکھنا کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھائی کرے گا، فلاں شخص میرے کام آئے گا، فلاں شخص میرے دکھ درد میں شریک ہوگا، یہ تمام توقعات ختم کر کے صرف ایک ذات یعنی اللہ جل شانہ سے توقع رکھو۔ اس لیے کہ مخلوق سے توقع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی اچھائی ملے گی تو خلاف توقع ہوگی، ان ایکسپیکٹڈ ہوگی، اور اس سے بہت خوشی ہوگی، اس لیے کہ خلاف توقع ملی ہے۔ اور اگر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اچھائی کی توقع تو پہلے بھی نہیں تھی، تکلیف ہی کی توقع تھی، اور تکلیف توقع کے مطابق ہی ملی، اس لیے صدمہ اور رنج زیادہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پہنچے تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم سے مجھ کو یہ توقع نہیں تھی، یعنی کہ مجھ کو تمہارے نہ کرنے کا زیادہ ہی صدمہ ہوا، تو اتنی توقعات رکھی کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پہنچے تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ توقع تو یہ تھی اور یہ ملا، لہذا توقع کے بغیر جو اچھائی مل رہی ہے وہ سب بونس ہے، وہ سب اچھا ہے۔ اسی طرح والدین بھی اولاد سے بہت زیادہ توقعات لگاتے ہیں، اور اس میں پھر ہم اپنے اچھے بچوں کی بھی قدر نہیں کر پاتے۔ جو بچے اپنا فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کافی نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہوتی کہ توقعات بہت لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور اکثر غیر حقیقی بھی ہوتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں
کہ بچوں کی زندگی کا مرکز محور ہماری ذات بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے کچھ دوست ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کے کیریئرز ہیں. تو اتنی توقعات لگانے سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا. نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی قدر ہی نہیں کرتے ماں باپ. جو بچے کر رہے ہوتے ہیں وہ کم ہی لگتا ہے کہ ان کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے تھا. تو اب اگر ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں توقعات بہت ہیں، اور اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ بہت توقعات کا شکایتوں کی شکل میں. انسان شکایتیں کرتا ہے، اس کے نروز شیٹر ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. اتنا اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں، اور غلطی اپنی ہی ہے دیکھا جائے، کوئی اور تکلیف نہیں ہوتی. اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھت رکھی ہے سر کے اوپر، اچھا کھانے کو مل رہا ہے، معاشرے کے اندر عزت ہے، اللہ نے شوہر دیا، اولاد دی، سب کچھ اللہ نے دیا، صحت دی ہے اللہ نے، سب دی. لیکن ہر نعمت کا احساس مٹ گیا. کس وجہ سے؟ کہ توقع کے مطابق شکریہ نہیں ملا. کتنی ناشکری ہے یہ، آپ دیکھیے. اپنے آپ کو اذیت پہنچانے والی باتیں ہیں. خود اپنی شخصیت کو کچل کے رکھ دیتے ہیں لوگ جب اس طرح سے وہ دوسروں کا محتاج کرتے ہیں خود کو. تو انشاءاللہ تعالی علاج کیا ہے؟ علاج یہ، فیصلہ کر لیں 1 ہفتے شکایت نہیں کرنی. کسی سے شکایت نہیں کرنی کہ نوکر نہیں آیا، پانی نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی، ساس نے شکریہ نہیں کہا، نند جو ہے اس نے تحفے کا شکریہ نہیں کہا. سب کچھ چھوڑ دیں 1 ہفتے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. 1 ہفتے شکایت نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ اور اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرنا ہے. شکریہ کی وجہ سے کام کر رہے ہیں تو دنیا میں صلہ پا لیا نا. اللہ سے پھر کیا توقع کی تم نے؟ قرآن میں آتا ہے نیک لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی خاطر، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں. ہم اپنی ذات کی بڑائی کے لیے تھوڑی کوئی تمہارے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو جزا دے گا. تو دوسروں کو شکریہ کہیں، زیادہ سے زیادہ جزاک اللہ لوگوں کو کہیں، اور دوسروں کے احسانات کو یاد رکھیں. دوسروں کے احسانات کو یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم خواتین سے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے، خاص طور پہ سسرال اور شوہر کے معاملے میں. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی تھیں، شادیاں نہ ہوتی تھیں تو پریشان ہوتی تھیں. اب اللہ نے شوہر دیا، سب کچھ دیا تو قدر نہیں کرتی. جب سسرال والوں سے شکایت ہو، اور ہوتی کس بات پر ہے؟ کون سی ساس کوڑا لے کر کھڑی ہوتی ہے مرنے کے لیے بتائیں، یا بھوکا رکھتی ہے، یا کھانے کو نہیں دیتی؟ کوئی بھی ایسی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. تو سوچیں کہ اس سے بہتر آلٹرنیٹ کیا تھا؟ گھر بیٹھی رہتی تو اچھا تھا، شادی نہ ہوتی آج تک بھی. تو ترستے پھر کہ کہیں تو شادی ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ نے ارمان پورے کر دیے تب وہ کافی نہیں لگتا. اب اور دوسری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. تو احسان کو یاد رکھیں کسی کے. جب احسانات کو یاد رکھتے ہیں تو دل کے اندر جگہ بنتی ہے. اور اگر کدورت آ رہی ہے، لگ رہا ہے کوئی ہماری توقعات پہ پورا نہیں اتر رہا، آپ اس کو تحفہ دیجئے، آپ اس کے ساتھ وقت گزاریے. جب توقع پوری نہیں ہماری ہوتی ہم کھچ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جو پہلے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور تعلقات بگڑتے ہیں. تو آپ اپنی طرف سے اپنے مقام پر قائم رہیے، اچھے مقام پر. آپ کو اس سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں. آپ محسن بنی رہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تو محبت کرتا ہے محسنوں سے.